بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے زوج فرعون یعنی فرعون کی بیوی۔ اس میں فرعون کی بیوی کا واقعہ ذکر کیا جائے گا جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا۔ اس سبق میں انہی کا بیان ہوگا۔ وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَلِكُ الْعُقُولِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْأَجْسَامِ، اور فرعون یہ یقین رکھتا تھا کہ وہ عقلوں کا مالک ہے جیسا کہ وہ جسموں کا مالک ہے۔ یعنی فرعون کا یہ اعتقاد تھا، یہ یقین تھا کہ جس طرح لوگ مجھ سے ڈر کر کوئی کام نہیں کرتے، اسی طرح لوگ دل میں بھی میرے خلاف نہیں سوچ سکتے اور جو میں چاہتا ہوں صرف وہی کریں گے، حالانکہ یہ اس کی بھول تھی۔ عقول عقل کی جمع ہے، اسی طرح اجسام بھی جمع ہے جسم کی۔ وَأَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْأَلْسِنَةِ، بے شک اس کا غلبہ ہے دلوں پر جیسا کہ اس کا غلبہ ہے زبانوں پر۔ السنہ بھی لسان کی جمع ہے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي مِصْرَ أَن يَعْتَقِدَ شَيْئًا أَوْ يُؤْمِنَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور مصر میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا اعتقاد رکھے یا کسی چیز پر ایمان لائے مگر اس کی اجازت سے۔ وَكَانَ إِذَا آمَنَ أَحَدٌ بِمُوسَى فِي أَقْصَى مَمْلِكَةِ مِصْرَ جُنَّ جُنُونُ فِرْعَوْنَ، اور جب فرعون کو پتہ چلتا کہ مملکت مصر میں کہ کسی کنارے میں سے کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تو فرعون غصے سے پاگل ہو جاتا۔ وقام فرعون وقعد وبارق فرعون ورعد، وہ کھڑا ہوتا اور بیٹھتا، چمکتا اور کڑکتا، یعنی غصے میں یہ ایسی حرکتیں کرتا۔ وقال کیف یکون له ان یؤمن بموسیٰ قبل ان آذن له، اور کہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں اسے اجازت دوں۔ یعنی فرعون یہ کہتا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی کسی پر ایمان بھی نہیں لا سکتا۔ یعیش فی مملکتی ویعیسنی ویاکل رزقی ویکفرنی، کہ میری مملکت میں وہ زندگی بسر کرتا ہے اور میری ہی نافرمانی کرتا ہے اور کھاتا ہے میرا رزق اور میری نافرمانی یا میری ناشکری کرتا ہے۔ فرعون کہتا کہ میری بادشاہت میں رہ کر میری ہی مرضی کی جائے۔ انا اولی بکل رجل فی مصر من نفسہ، اور میں مصر میں ہر مرد کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں۔ وینسا فرعون انہ یعیش فی مملکت اللہ ویعصیہ ویأکل رزق اللہ ویکفر بہ، اور فرعون بھول گیا تھا کہ وہ اللہ کی بادشاہت میں زندگی بسر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ اللہ کا رزق کھاتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ وَأَرَاهُ اللَّهُ آیَةً فِي بَيْتِهِ آیَةً فِي أَهْلِهِ، اللہ نے اس کو ایک نشانی دکھلائی اس کے گھر میں، نشانی اس کے اہل میں، یعنی اس کے گھر بلکہ اس کی اہلیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی دکھلا دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی جسموں کا مالک اور وہی ذہنوں کا مالک ہے۔ اراہ اللہ انہ مالک العقول کما انہ مالک الاجسام، اس کو دکھلایا اللہ نے کہ وہ بادشاہ ہے عقلوں کا جیسا کہ وہ جسم کا بادشاہ ہے، یعنی جیسے اللہ اجسام کا جسموں کا بادشاہ ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ذہن اور عقل خیالات کا بادشاہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْقُلُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے دلوں پر، قلوب قلب کی جمع ہے۔ كَمَا أَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْأَلْسِنَةِ، جیسا کہ اس کا غلبہ ہے زبانوں پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہوتا ہے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، اور بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو سکتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے۔ وَدَخَلَ الْإِيمَانُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ
وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَلَا يَمْلِكُ شَيْئًا، ایمان داخل ہوا فرعون کے گھر میں اور اس کو نہ پتہ چلا اور نہ وہ کچھ اسی چیز کا مالک ہوا۔ وَآمَنَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ بِاللَّهِ وَكَفَرَتْ بِفِرْعَوْنَ، ایمان لے آئی فرعون کی بیوی اللہ پر اور انکار کیا اس نے فرعون کا۔ آمنت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے کہ اس کا فاعل امرأۃ فرعون مؤنث ہے، اس لیے صیغہ بھی مؤنث کا لے کے آئے۔ اور کافرت یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے جو کہ امرأۃ فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وآمنت بموسیٰ علی رغم زوجها مالک مصر، اور ایمان لے آئی وہ موسیٰ علیہ السلام پر اپنے مصر کے بادشاہ اپنے شوہر کی ناپسندیدگی کے باوجود۔ آمنت بموسیٰ اعلم خلق اللہ بفرعون واحب الناس الیہ، ایمان لے آئی وہ موسیٰ علیہ السلام پر جو زیادہ جاننے والے تھے اللہ کی مخلوق میں اور زیادہ محبوب تھے اس کی طرف بنسبت فرعون کے، یعنی اللہ کے زیادہ علم والے اور اللہ کے زیادہ محبوب شخصیت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام تھے اور فرعون کی بیوی انہی پر ایمان لے آئی۔ وَلَمْ يَسْنَا شُرْطَةُ فِرْعَوْنَ شَيْئًا وَلَمْ يَشْعُرُوا بِذَلِكَ وَلَهُمْ شَامَّةُ النَّمْلِ، اور نہ کر سکے کچھ نہ کر سکے فرعون کے سپاہی بھی اور نہ انہیں پتہ چلا اس بات کا، حالانکہ وہ بہت تیز تھے۔ اس میں جو یہ بتایا گیا شامت النمل و عیون الغراب، اس سے مطلب ان کی تیزی اور چلاکی ہے۔ وَلَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فِرْعَوْنُ وَهُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهَا، اور نہ پتہ چلا اس بات کا فرعون کو حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اس کے قریب تھا۔ وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ فِرْعَوْنُ مَاذَا فَعَلَ، اور اگر فرعون اس کو جان بھی لیتا تو وہ کیا کرتا؟ اِنَّهُ يَمْلِكُ الْجِسْمَ وَلَكِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَقْلَ، بے شک وہ جسم کا مالک ہے لیکن وہ عقل کا مالک نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى اللِّسَانِ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْقَلْبِ سُلْطَانٌ، بے شک اس کا غلبہ زبان پر ہے اور اس کا غلبہ دل پر نہیں، یعنی دل جو ہے وہ اس کے حکم کے تابع نہیں۔ اگر اس کو پتہ بھی چل جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کے دل کو موڑ دیا تھا اپنی طرف اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو مان گئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، تو فرعون کچھ بھی نہ کر سکتا تھا، اس کے دل کو بدل نہ سکتا تھا۔ علی المرأۃ ان تطیع زوجها ولکن لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بیوی پر لازم ہے کہ وہ فرما برداری کرے اپنے شوہر کی، لیکن مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں، یعنی اپنے شوہر کا کہنا تو مانے لیکن جہاں پر رب العالمین کی نافرمانی ہو وہاں پر بیوی کے لیے بھی یہ ضروری نہیں، بیوی کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایسے کام کرے جہاں پہ خالق کی نافرمانی ہو۔ علی الولد ان یطیع ابویہ وان یکون بہما بارا رشیدا ولکن لیس لہ ان یطیعہما فی الشرک، لڑکے پر ہے کہ وہ اطاعت کرے اپنے والدین کی اور وہ ان کے ساتھ نیک اور بھلائی والا بنے، لیکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ فرمانبرداری کرے ان دونوں کی شرک میں۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ اڑی کریں تم سے اس بات پر کہ تم کفر کرو بس ہرگز نہ تم اطاعت کرو ان کی اور رہو تم ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے اور پیروی کرو اس راستے کی جو رجوع کرتا ہے میری طرف، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پس میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں اولاد کو فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح تو رہو، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تب ان کا کہنا نہ مانو۔ وَاسْتَقَامَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ عَلَى الْإِيمَانِ، اور پختہ رہی فرعون کی بیوی ایمان پر۔
وَكَانَتْ تَعْبُدُ اللَّهَ فِي بَيْتِ عُدُوِّ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتی تھی اللہ تعالیٰ کی اللہ کے دشمن کے گھر میں. وَكَانَتْ تَخَافُ اللَّهَ وَتَتَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّا يَعْمَلُ فِرْعَوْنُ، اور وہ ڈرتی تھی اللہ تعالیٰ سے اور بیزاری ظاہر کرتی تھی اللہ کی طرف ان کاموں سے جو فرعون کرتا تھا. یعنی وہ کہتی کہ ان کاموں میں فرعون کا دخل ہے، میرا کوئی دخل نہیں، میں ان سے بیزار ہوں. وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ وَأَنْجَاهَا اللَّهُ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَضَرَبَهَا اللَّهُ مَثَلًا لِلْمُؤْمِنِينَ لِإِيمَانِهَا وَشَجَاعَتِهَا. راضی ہوا اللہ فرعون کی بیوی سے اور اسے نجات دی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اور اس کے کاموں سے، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اور اس کے ایمان اور اس کی بہادری کی مثال ایمان والوں کے لیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں اور بچا نکال مجھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے، اور بچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے. یعنی فرعون کی بیوی نے یہ دعا کی کہ مجھے ظالم قوم سے بچا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا اور اسے نجات دی. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کیسے فرعون کی بیوی جو ہے اپنے ایمان پر پختہ رہی، اور یہ اس کی ایمان کی مثال ایمان والوں کو تقویت بخشتی ہے. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.